آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، ملک الموت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہے، اور وہ ہم انسانوں کی روح کو کس طرح سے قبض کرتے ہیں، اور جب وہ کسی انسان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو وہ کس شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، قرآن کریم کی سورہ سجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرما دیجئے کہ موت کا فرشتہ تم پر مقرر ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے۔ اس فرشتے کا نام اسرائیل ہے جو انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور روح قبض کرنے میں بہت سے فرشتے اس کے معاون ہیں جو روح قبض کرنے میں کسی قسم کا قصور نہیں کرتے۔ دوستو، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے یہ وسیع العریض دنیا ایسے ہے جیسے کسی انسان کے سامنے کوئی تشتری ہو یا تھالی پڑی ہو، اور وہ اس میں سے جو کچھ چاہے اور جتنا چاہے اٹھا لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملک الموت کے لیے زمین ایک تشت کی مانند بنائی گئی ہے جہاں سے چاہے پکڑ لے، اور اس کے لیے مددگار فرشتے بنائے گئے ہیں جو کہ روح نکالتے ہیں، یعنی وفات دیتے ہیں، اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام ان سے روح لے کر اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ یعنی دنیا میں ایک ہی وقت میں لاکھوں روحوں کے قبض کر لینے پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو قدرت دی گئی ہے، کیونکہ دنیا اس کے لیے مثل ایک تھالی کی ہے اور وہ جتنی جانوں پر چاہے ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے معاون فرشتے روح قبض کرتے ہیں اور پھر روح حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے زبیر بن محمد سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملک الموت تو ایک فرشتہ ہے، اور مشرق و مغرب میں لوگ جنگوں میں لاتعداد مرتے ہیں، ان کی روح موت کا فرشتہ ایک ہی وقت میں کیسے قبض کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کو ملک الموت کے لیے ایک تھال کی مانند جمع کر دیا ہے۔ ابن ابی دنیا نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو ملک الموت نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ یا رب العالمین، اگر اجازت ہو تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں اس کی بشارت پیش کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت لے کر ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو بشارت دی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بجا لائی اور ملک الموت سے پوچھا کہ تو کافروں کی روح کس طرح قبض کرتا ہے؟ ملک الموت نے کہا، آپ اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا، رکھتا ہوں۔ ملک الموت نے کہا، آپ میری طرف سے منہ پھیر لیں۔ چنانچہ آپ نے منہ پھیر لیا اور پھر دیکھا تو ملک الموت ایک سیاہ فام آدمی کی شکل میں تھے۔ ان کا سر آسمان سے لگ رہا تھا اور تمام مرد کے بالوں کی صورت تھی، منہ اور مساموں سے آنکھ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہوا تو ملک الموت کو اصل حالت میں دیکھا اور فرمایا کہ اے ملک الموت، اگر کافر کو دنیا میں کوئی رنج اور مصیبت نہ ہو تو صرف تیری صورت کا دیکھنا اس کے لیے باعث سے ذبح و غش ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اب بتاؤ کہ مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے آپ سے پھر کہا کہ اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیجئے، اور پھر جب دوبارہ دیکھا تو ملک الموت ایک خوبصورت جوان کی صورت میں تھے جو سفید اور معطر لباس پہنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر مسلمانوں کو مرنے کے وقت دوسرا عیش و آرام نہ ہو تو صرف تیری صورت کا دیکھنا ہی ان کے لیے کافی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت ظاہری شکل و صورت میں لوگوں کے پاس آتا تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل گئی۔ ملک الموت نے واپس جا کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا رب العالمین، تیرے بندے موسیٰ علیہ السلام نے میری آنکھ پھوڑ دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے کے پاس واپس جا اور اس سے کہہ دے کہ وہ اپنا ہاتھ سر کی جلد پر پھیرے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اس کی زندگی اتنے سال ہو جائے گی۔ چنانچہ ملک الموت نے یہ پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک الموت نے کہا کہ موت۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آخر بھی موت ہی ہوگی تو میں ابھی
اپنے مالک حقیقی سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر حضرت ملک الموت نے آپ علیہ السلام کی روح مبارک قبض کر لی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ملک الموت کی آنکھ واپس لوٹا دی۔ اس کے بعد اب ملک الموت لوگوں کے پاس پوشیدہ آتے ہیں۔ دوستو، جب موت کا وقت بالکل قریب ہوتا ہے تو موت کا فرشتہ مرنے والے کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے تو مرنے والا اس کی ہیبت ناک شکل دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ تو موت کا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں اور تیری جان نکالنے آیا ہوں۔ تیری اولاد یتیم ہو جائے گی، تیری عورت بیوہ ہو جائے گی اور تیرا مال ان لوگوں میں تقسیم ہوگا جن کو تو اپنی زندگی میں نہیں دیتا تھا۔ تو نے اپنے لیے کوئی نیکی نہیں کی جسے تو ساتھ لے جائے۔ جب وہ مرنے والا یہ باتیں سنتا ہے تو اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتا ہے، لیکن فرشتہ اس طرف بھی سامنے ہوتا ہے اور پھر دوسری طرف منہ پھیرتا ہے تو اس طرف بھی موت کا فرشتہ موجود ہوتا ہے، حتیٰ کہ ملک الموت کہتا ہے کہ تو نہیں جانتا کہ میں وہ فرشتہ ہوں جس نے تیرے سامنے تیرے والدین کی جان قبض کی اور تو کچھ بھی نہ کر سکا۔ آج تیری باری ہے، میں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں، لیکن تیری طرح تیری اولاد اور رشتہ دار اور دوست و احباب دیکھتے رہ جائیں گے اور کچھ نہ کر سکیں گے۔ میں نے ایسے لوگوں کو ختم کیا جو تجھ سے کہیں زیادہ طاقت رکھتے تھے اور مال و اولاد میں بھی تجھ سے کہیں بڑھ کر تھے۔ پھر ملک الموت اس مرنے والے سے پوچھتا ہے کہ تو نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو مرنے والا کہتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو آزمایا لیکن اس کو مکار اور بے وفا ہی پایا جو کسی کا ساتھ نہیں دیتی۔ دوستو، ہمیں ہر وقت موت کا منتظر رہنا چاہیے کیونکہ موت کے وقت کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی ہے اور ہمیں ضرور مرنا ہے۔ اللہ کے بندے تو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے موت کے فرشتے کے منتظر رہتے ہیں، ان کو ایک دن بھی زندہ رہنے کی امید نہیں ہوتی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک 1000 برس زندہ رہنا پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔